اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام میں پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم خود خداوند عالم نے دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے اور اللہ کی ہی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، پاس کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، پہلو نشین، مسافر، غربت زدہ اور اپنے غلام و کنیز کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، کیونکہ خداوند عالم کو مغرور اور متکبر لوگ نہیں پسند ہیں۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں جبرائیل امین نے مجھے مسلسل اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیں گے۔ اسی طرح مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، کیونکہ یہ تمہارے پیغمبر کی وصیت ہے، اور پیغمبر اکرم ان کے بارے میں اتنی تاکید اور وصیت فرماتے رہتے تھے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ وہ انہیں میراث میں شریک قرار دیں گے۔ ایک مرتبہ رسول خدا سے کسی نے سوال کیا کہ اے نبی خدا، کیا مال زکوٰۃ میں کوئی اور حق بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب کوئی رشتہ دار تم سے قطع تعلق کر لے تو تم اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے جو رات میں شکم سیر ہو کر سو جائے اور اس کا مسلمان پڑوسی بھوکا ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا جو اپنا گھر خریدنے سے پہلے ان کی خدمت میں مشورے کے لیے حاضر ہوا، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی اور سفر سے پہلے ہم سفر کو دیکھو۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پڑوسیوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ حضرات کو پڑوسیوں کا حق معلوم ہے؟ تو سب نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں امداد کے لیے پکاریں تو تم ان کی امداد کو پہنچو، اور اگر وہ تم سے قرض مانگے تو تم انہیں قرض دو، اگر وہ ضرورت مند ہو تو تم ان کی ضرورت کو پورا کرو، اور اگر ان کے یہاں کوئی خوشی نصیب ہو تو تم ان کو مبارکباد دو، گویا اگر وہ مر جائیں تو تم ان کی تدفین میں شریک ہو، اور اگر یہ مریض ہو جائیں تو تم ان کی عیادت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ کرو کہ ان کے گھر کی دھوپ اور ہوا کی آمد و رفت رک جائے، یہ کہ وہ اجازت دے دیں۔ اب امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن میں اپنی مادر گرامی کو دیکھتا تھا کہ وہ ہر شب جمعہ اپنے پروردگار عالم کی خدمت میں نماز شب میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پڑوسیوں کے حق میں دعا کرتی تھیں۔ تو میں نے ان سے ایک دن سوال کیا کہ اے مادر گرامی، آپ نے اپنے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ تو شہزادی کائنات نے فرمایا کہ اے میرے لال حسن، میں پہلے پڑوسی پھر گھر ہے۔ اسی طرح یقیناً اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحم اور حسن سلوک کرنے کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور ان ہستیوں نے اپنے زبان اور عمل سے ہمارے تک یعنی اپنے چاہنے والوں تک اس کے فوائد اور نتائج بھی بیان کیے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا اس کے خدمت گزار زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے پڑوسیوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔